السلام علیکم. یہ ویڈیو ڈیری فارم سے ریلیٹڈ ہے، ڈیری فارم بزنس سے ریلیٹڈ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ڈیری فارم بہت سارے لوگ شوق سے بزنس شروع کرتے ہیں، لیکن 1 سال 2 سال یا میکسیمم تیسرے سال جا کر بند کر دیتے ہیں. اس کی وجوہات ہیں، بیسک وجوہات ہیں. وہ کیوں بند کر دیتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ بند کر دیتے ہیں جو میں نے دیکھا ہے. کچھ فارم ہیں جو آگے چلے جاتے ہیں، کچھ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ بند کر کے بزنس اپنا گھر چلے جاتے ہیں اور بڑا لاس کر کے جاتے ہیں. اچھا، جب ڈیری فارم آپ چلاتے ہیں تو اس کے بعد جب بند کرتے ہیں تو بہت بڑا لاس ہے، سگنیفیکنٹ لاس ہوتا ہے، جو برداشت کر کے گھر چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو ایک تو جو ڈیری فارم کی بزنس ہے یہ بھی ایک انڈسٹری ہے، اس کے اپنے SOPs ہیں، اس کے اپنے ایک ٹارگیٹس ہیں جو ٹارگیٹس اچیو کرنے ہیں. وہ ٹارگیٹ ظاہری بات ہے کہ شروع میں انسان کو نہیں پتہ ہوتا، وہ ٹارگیٹ بعد میں پتہ چلتا ہے جب وہ اس کو لاس ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کو پتہ چلتا ہے یار یہ مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا. تو اس وقت اس کی بیک اپ جو ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ بند کر کے واپس چلے جاتے ہیں. کیونکہ اس کے اندر کچھ ٹارگیٹ ایسے ہیں اس کو 1 سے 1.5 سال لگتا ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے. کوئی بھی اگر ایک ٹارگیٹ آپ کو پتہ چلے مس ہو گیا، اب آج آپ نے شروع کرنا ہے تو اس کو اب 1 سال سے 2 سال لگ جائیں گے اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے. تو ہم نے بھی یہ ایشوز فیس کیے ہیں، چیلنجز فیس کیے ہیں، بڑے لاسز کیے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں سمجھ آ گئی اور ہم نے اس کو ہم نے اچیو کرنے کی کوشش کی. اب اللہ کا شکر ہے کہ کافی سارے ٹارگیٹ ہم نے اچیو کر لیے، ابھی بھی کچھ رہتے ہیں جو کہ ان پروسیس ہیں. تو میں اس ویڈیو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ٹارگیٹس آپ لکھ لیں نوٹ بک پہ. یہ بہت ہی اہم ٹارگیٹ ہیں. اگر یہ ٹارگیٹ اچیو کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ ٹریننگ لیں، سمجھیں، پھر آپ بزنس کریں. آپ کو بہت مزہ آئے گا. بزنس بہت اچھا ہے، ڈیری فارم کا بزنس دنیا میں سب سے اچھا ہے جو میں نے دیکھا ہے. اس میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو کسی بھی بزنس میں نہیں ہیں. سب سے بڑی چیز ہے کہ سیلف گروتھ کرتا ہے، خود ہی بڑا ہوتا ہے، خود ہی ڈبل ہو جاتا ہے، خود ہی ملٹیپلائی بائی 2 ہوتا رہتا ہے. سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے. دوسرا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ کہ پروڈکشن بیس ہے. جتنی مرضی پروڈکشن ہو آپ کی چیز بک جاتی ہے اور کوئی سیل بیس نہیں ہے. سیل پہ اتنی زیادہ ایفرٹ کرنے کی اس میں آپ کو ضرورت نہیں پڑتی. تیسری ہے کہ کیش بزنس ہے، اس کا کریڈٹ وغیرہ نہیں ہے، کوئی ریسیویبل نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ بڑا اچھا بزنس ہے. ان وجوہات کی وجہ سے یہ بزنس سب سے بہترین بزنس ہے. اگر یہ دیکھیں تو باقی بزنس میں بڑے مسئلے ہیں، وہ ڈبل نہیں ہوتے. ڈبل کرنے کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ لانی پڑتی ہے. اس کے علاوہ آپ کا جو ہے وہ سیل کے اوپر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، کریڈٹ سیل کرنی پڑتی ہے، آپ کا بہت سارا پیسہ مارکیٹ میں پھنس جاتا ہے، بڑے مسئلے ہیں. اب اس کے میں آپ کو جو اس کے ٹارگیٹس ہیں وہ ٹارگیٹس تھوڑے سے اس کو صرف فوکس چاہیے اور گرپ چاہیے مینجمنٹ کے اوپر، کہ مینجمنٹ جو ہے آپ کی وہ ان ٹارگیٹس کو اچھی طرح اچیو کرے اور وہ رپورٹنگ ہو. آپ اس کو بالکل ڈیپلی دیکھیں ایک ٹارگیٹ کو. اگر ایک ٹارگیٹ کو آپ نے ڈیپلی نہ دیکھا، ایک ٹارگیٹ بھی مس ہوا تو وہ اچھے خاصے لاسز دے گا آپ کو. اور یہ ڈیری فارم میں نا ایسا بزنس ہے کہ اس کے آپ کے رننگ ایکسپینس چل رہے ہوتے ہیں، بند نہیں ہوتے. کیونکہ جانور ہیں، اینیملز ہیں، ان کی فیڈ کاسٹ تو ہر وقت دینی ہے آپ کو، ہر صورت میں، ملک پروڈکشن ہو یا نہ ہو. تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا آپ نے کنٹرول کرنا ہے. یہ لکھ لیں، ایک پوائنٹ پر آپ نے بہت اچھی ٹریننگ لینی ہے، سمجھنا ہے. میں ہر پوائنٹ کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف آپ کو پوائنٹس بتا دوں گا. یہ ٹارگیٹ ہے، آپ نے ہر صورت ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہم نے بھی کافی کوشش کی ہے، کافی سارے ہم نے حاصل کر لیے، اچیو کر لیے ٹارگیٹس، کچھ ابھی رہتے ہیں. تو انشاءاللہ اسی سال میں ہمارا ہے کہ اسی 2-3 مہینوں میں یا اگلے سال کے شروع تک ہم سارے ٹارگیٹ اچیو کر چکے ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے امید ہے انشاءاللہ. تو اس کا 1 بائی 1 آپ کو میں بتا دیتا ہوں. اس کا نا آپ نوٹ کرتے رہیں، یہ بہت اہم چیزیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دیں گی. سب سے پہلا ٹارگیٹ یہ ہے کہ آپ کو پورا سال جو بزنس ہے نا وہ 15 ملک پروڈکشن جو ہے وہ ایوریج 15 لیٹر پر اینیمل آپ کی ہونی چاہیے. جو ملکنگ کے اوپر اینیمل ہے وہ آپ کی 15 لیٹر کی ایوریج پورا سال مینٹین ہو. اس کے اوپر آپ محنت کریں، آپ اسٹرگل کریں. آپ دیکھیے گا یہ ٹارگیٹس اگر اچیو کر لیں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ اتنا اچھا کیش پروفٹ ہے اور اتنی اچھی سیلف گروتھ ہے اس کے اندر. تو انشاءاللہ سب سے پہلا ٹارگیٹ ہے 15 ایوریج ملک پروڈکشن ہونی چاہیے پورا سال. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنا بھی ایڈلٹ ہرڈ ہے، جتنے بھی ایڈلٹ اینیملز ہیں وہ تقریباً 70% ہر وقت پریگننٹ ہونے چاہیے، کنفرم پریگننٹ. آپ کے جتنے 100 جانور ہیں تو 70 جانور ہر وقت آپ کے پریگننٹ ہونے چاہیے ہر صورت. اگر نہیں ہوں گے تو آپ آگے چل کے لاسز میں چلے جائیں گے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنا بھی ایڈلٹ اینیمل ہیں، 100 اینیمل ہیں، 100 گئے ہیں آپ کے پاس اگر، تو 100 ایڈلٹ اینیمل میں سے 70 اینیمل آپ کے ہر صورت ملکنگ پر ہونے چاہیے ہر صورت. 70% اینیملز ملکنگ پہ ہونے چاہیے، 70% اینیمل ہر وقت پریگننٹ ہونے چاہیے. 30% جو اینیملز ہیں وہ فریش ہوں گے اور کچھ ڈرائی ہوں گے، وہ 30% اس کے اندر ہوں گے. اب یہ تیسرا پوائنٹ بتا دیا، 70% اینیمل ہر وقت ملکنگ پہ ہوں.
چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہیفرز ہیں، آپ کے پاس جو فیمیل بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ جب بڑے ہو جاتے ہیں ان کو ہیفرز کہتے ہیں، وہ 95% ان میں سے 100 ہیں اگر، تو 95% آپ کے وہ 14 ماہ کے اندر پریگننٹ ہونے چاہیے، ہر صورت ہر قیمت. اس کے اوپر محنت ہے، آپ اسٹرگل کریں، انشاءاللہ اچیویبل ٹاسک ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. جتنی ہیفرز ہیں 14 مہینے کے اندر وہ کنفرم پریگننٹ ہو جائیں، 14 مہینے میں انسیمینیٹ ہو جائیں. یہ پوائنٹ 4 نمبر آ گیا. 5 نمبر پہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے سیکس سیمن سے انسیمینیشن کرنی ہے، AI کرنی ہے، اور 90% کم از کم 90% سے زیادہ بچے جو فیمیل پیدا ہونے چاہیے، 90% سے زیادہ. یہ اسی وقت ہوگا جب آپ سیکس انسیمینیشن کریں گے. 6 نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہیفرز رکھ لیتے ہیں، ہیفرز کا اسٹاک جمع ہوتا جاتا ہے، پھر وہ جب دودھ کی انکم ہوتی ہے وہ ہیفرز کی ریزنگ اپ پہ لگتی ہے، تو ان کا پروفٹ، کیش پروفٹ نہیں اتنا ہاتھ میں آتا. تو بیسٹ جس کا جو ہے نا، جو پریکٹس بھی ہے، جو بڑے بڑے فارم بھی کرتے ہیں، جو کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ 50% جو ہیفرز ہیں آپ کے پاس، جتنی ہیفرز آپ کی کنفرم پریگننٹ، جب کنفرم پریگننٹ ہو جائیں تو اس وقت اچھا ریٹ ملتا ہے جب کنفرم پریگننٹ کرنی ہو، دوسرے مہینے میں یا تیسرے مہینے یا 5ویں مہینے میں. تو 50% ہیفرز جو کنفرم ہے اس کو آپ نے ہر صورت بیچ دینا ہے مارکیٹ میں، اس کے اچھی خاصی آپ کے پاس اماؤنٹ آ جائے گی اور یہ اچھا خاصا پروفٹ ہے آپ کا. تو 50% ہیفرز آپ نے بیچنی ہے، 50% ہیفرز آپ نے ریٹین کر لینی ہے، اپنے پاس رکھ لینی ہے. 7 نمبر پہ یہ ہے کہ تقریباً جو آپ کا جتنے 100 اگر اینیمل ہیں، اس کو آپ نے، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اینیمل بڑے سنبھال کے رکھتے ہیں، چاہے وہ مسٹیٹس کیس آ جائیں یا کمزور ہو جائیں یا اولڈ بوڑھے ہو جائیں یا اس طرح. آپ نے بالکل نہیں کرنا. آپ نے 5 سے 10% اینیمل جتنے بھی ہیں اس کو کلنگ کرنی ہے، نکال دینا ہے. جس اینیمل میں تھوڑا ایشو آ جائے، کمزور ہو جائے یا لمبا بیمار رہتا ہو یا کوئی مسٹیٹس آ جائے، آپ نے اس کو رکھنے کی وجہ بیچ دینا ہے. تو یہ گھاٹا نہیں ہے، یہ آپ کو بڑا فائدہ ہے. آپ کی جو ڈیلی کی رننگ کاسٹ ہے وہ کم ہو جائے گی، فیڈ کاسٹ کم ہو جائے گی. وہ ایک ایسا اینیمل ہے آپ کے پاس جو پروڈکشن تو نہیں دے رہا لیکن آپ کا خرچہ کروا رہا ہے. تو خرچہ تو رک گیا آپ کا، اصل میں خرچہ رکا مطلب آپ کے پاس کا پروفٹ آ گیا. اب وہ کلنگ جو ہوئی ہے 10%، ادھر سے آپ کے پاس بچے بھی تو آ رہے ہیں، تو وہ کلنگ سے کوئی نقصان نہیں ہے. یہ فارم کی خوبصورتی ہے. تو 5 سے 10% اینیمل آپ نے ہر سال کلنگ کرنی ہے. آپ نے ڈھونڈنا ہے کون سا اینیمل ہے جو بہتر نہیں ہے اس فارم کے لیے، کون سا ایسا اینیمل ہے جو دودھ کم دیتا ہے یا کم دورانیہ کا دودھ دیتا ہے یا کوئی مسئلہ ہے اس کو آپ نے ڈھونڈ کے نکال دینا ہے، بیچ دینا ہے. 8 نمبر پہ 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ پورے فارم، جتنا بھی فارم ہے آپ کو، اس کے اندر پریگننٹ اینیمل ہیں، ڈرائی اینیمل ہیں، ملکنگ اینیمل ہیں، کاکس ہیں، ہیفرز ہیں، ان سب کا ٹوٹل جو ایکسپنس ہے، فیڈ کا ایکسپنس، جو خوراک کا خرچہ ہے، وہ دودھ کی آمدنی کا 50% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ دودھ سے 100 روپیہ کما رہے ہیں تو پورے فارم کا جو خوراک کا خرچہ ہے، اس میں لیبر یا بجلی وغیرہ شامل نہیں ہے، باقی چیزیں شامل نہیں ہیں، صرف فیڈ کاسٹ کی بات کر رہا ہوں. فیڈ کاسٹ جو ہے نا، خوراک کا خرچہ پورے فارم کا، پورے فارم کی دودھ کی آمدنی کا 50% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر محنت ہے، ورکنگ ہے. ہم نے یہ اچیو کیا، اللہ کا شکر ہے کہ آپ جو بھی آپ کا خرچہ ہے، آمدن ہے، اس کا 50% فیڈ کا خرچہ ہے. باقی جو 50% ہے اس میں لیبر جائے گی، اس میں باقی چیزیں، بجلی کے بل جائیں گے اور آپ کے پاس ہاتھ میں اچھے پروفٹ آ جائے گا. اس کے اوپر آپ دیکھیں گے بھی نیوٹریشن کتنی اس کو جانور کو چاہیے اور کم سے کم خرچے والی کون سی نیوٹریشن جو ہے ہم دے کر اپنا ضرورت پوری کر سکتے ہیں. یہ اس کے اوپر محنت ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ہیوی ایکسپینسنگ کر لیتے ہیں، بہت ساری کمپنی والے آتے ہیں، بہت ساری چیزیں بیچنے کے لیے آتے ہیں، وہ لے لیتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی پروڈکشن کتنی ہے دودھ کی اور خرچہ کتنا ڈیلی ہو رہا ہے. وہ اتنا خرچہ ہو جاتا ہے کچھ عرصے میں، تو شوق میں کرتے رہتے ہیں کہ یہ کر لیں، بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی جیبیں خالی ہو گئی ہیں. تو یہ جینون ایشو ہے، ہم نے بھی فیس کیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ یہ آپ نے لکھ لینا ہے کہ آج اگر 100 روپیہ آپ نے کمایا تو 50 روپیہ آپ کا فیڈ کا خرچہ ہونا چاہیے پورے فارم کا. اس میں کاغذ بھی شامل ہیں، پریگننٹ بھی، صرف ملکنگ اینیمل نہیں، سارے فارم کا خرچہ فیڈ کا. 9ویں نمبر پہ یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں میلز کافس رکھ لیتے ہیں، اچھی بات ہے رکھنا چاہیے، لیکن اگر اب سچویشن ہے کہ بزنس اگر کرنا ہے تو یہ بالکل ہی لاس والے بچے ہوتے ہیں، یہ آپ کو پروفٹ نہیں دیتے. یہ جو میل کافز ہیں ان کو آپ جلد از جلد، جتنا جلدی ہو سکے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لینے والے ہوتے ہیں، خریدار ہیں اس کے، تو آپ اس کو بیچ دیں. بیچنے سے آپ کا خرچہ کم ہو جائے گا. نہیں تو ان کے اوپر بھی ڈیلی کا اچھا خاصا ایکسپنس ہے ڈیلی کا یہ، اور ان کا کوئی ریوارڈ نہیں ہے. اگر 100 روپے خرچ کریں گے تو 20 روپے بھی ریکور نہیں ہوں گے آپ کو. آپ ڈیلی اس پہ لاس کر رہے ہوں گے ڈیلی. یہ ہو گیا. 10 نمبر پوائنٹ پہ پورے فارم کی جو موٹیلٹی ہے وہ 2% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ہمارے فارم پہ پہلے کی بات ہے، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ 30%، 20%، 40% تک بھی رہی ہے تو شروع کے سالوں میں. لیکن بڑی محنت کی ہے، بڑی سمجھ کی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت نا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ اس کو مینٹین رکھے کہ اب 1% سے بھی کم موٹیلٹی ہے.
تو موٹیلٹی نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے. بچوں میں بہت ساری موٹیلٹی ہوتی تھی، ہمارے پاس 50% تک بچوں میں موٹیلٹی تھی، وہ 1% سے بھی نیچے چلی گئی ہے. تو اس کے اوپر محنت، آپ اس کے اوپر کافی پروٹوکولز ہیں وہ کریں تو موٹیلٹی آپ 2% سے نیچے رکھنی چاہیے ہر صورت میں. آپ ہمارے پاس 1% سے تک ہے، تقریباً 1% سے کوئی نیچے اس طرح ہے 1%. ایک تو یہ موٹیلٹی کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کے پورے فارم پہ جو جانور ہیں 100 جانور ہیں تو اس میں جو کمزور ویک اینیملز ہیں وہ 2% سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جی 100 جانور ہیں تو 20 جانور بالکل ہڈیاں نکالے ہوئے کھڑے ہیں، بالکل کمزور ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ جو کمزور اینیمل ہیں نہ وہ وقت پہ پریگننٹ ہوں گے، نہ وہ آپ کو دودھ کی پروڈکشن دیں گے، اور پھر آپ کا ہائی رسک کھڑا ہے کہ کسی وقت مر نہ جائیں وہ. تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جانوروں کو شروع سے مینٹین کرنا ہے، ان کو ہیلدی رکھنا ہے اور ان کو کمزور نہیں ہونے دینا. 2% سے زیادہ، مطلب 100 میں سے 2 جانور آپ کے کمزور کھڑے ہوں گے، باقی نہیں ہونے چاہیے. اس کے بعد مسٹیٹس کا ایشوز ہے. مسٹیٹس کے ایشوز 1% سے نیچے ہونے چاہیے ہر صورت، وہ زیادہ نہیں ہونے چاہیے. یہ اچھا خاصا فضول کا لاس ہے جو آ جاتا ہے، اس سے مس مینجمنٹ کی وجہ اور کوئی وجہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ ٹوٹل 12 پوائنٹ ہیں. 12 پوائنٹ آپ لکھ لیں. یہ یقین کریں آپ کو اتنی ترقی دیں گے، اتنے آپ کو منافع دیں گے، آپ سوچ نہیں سکتے. ہم نے یہ کافی پچھلے سالوں میں یہ لاسز کیے ہیں، بہت سارے لاسز کیے ہیں. لیکن یہ کہ ظاہری بات ہے لاسز انسان کو سکھاتے ہیں. ہم نے سیکھا ہے، ان لاسز کو ویلکم کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ پھر ہم نے اس کے اوپر محنت کی ہے کہ ہم کیسے کور کریں. ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے، ہم نے لاسز کر کے خود ہی دماغ لڑایا، خود ہی سمجھایا، خود سب کچھ کر کے. اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ہماری یہ چیزیں کافی کنٹرول میں ہیں. کنٹرول مضبوط بنا دیں. ان ٹارگٹس کو ہر قیمت پر حاصل کرنا ہے، اور ان کے لیے جو پالیسیز ہیں ان کو ہر قیمت پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ ہمارا آبجیکٹیو ہے. اس پہ ہم محنت کرتے رہتے ہیں کہ اس کے جو SOPs ہیں، ان ٹارگٹس کی جو پالیسیز ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن میں کوئی غلطی نہ ہو، کوئی نیگلیجنس نہ ہو، کوئی مس مینجمنٹ نہ ہو. بس یہ ان کے اوپر ہمارا فوکس ہوتا ہے. آپ انشاءاللہ یہ کر لیں. یہ ہر کاروبار میں ظاہری بات ہے SOPs ہوتے ہیں، ہر کاروبار میں محنت کرنی پڑتی ہے. اس کے یہ SOPs ہیں، یہ ٹارگٹس ہیں، اس کے لیے SOPs بنائیں، اس کے لیے پالیسیز بنائیں. انشاءاللہ یہ کاروبار سب سے دنیا کا بہترین کاروبار ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ سیلف گروتھ کرتا ہے. پروڈکشن جتنی آ جائے سیل ہو جاتی ہے. کیش سیل بزنس ہے، اس سے اچھا کوئی بزنس نہیں ہے. باقی بزنس سارے جو ہیں ڈبل خود سے نہیں ہوتے، پیسوں سے ہوتے ہیں. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ خود ہی 1 سے 2 ہو جاتے ہیں، 2 سے 4 ہو جاتے ہیں. خود ہی بزنس بڑھ رہا ہے. ایسا بزنس کوئی بھی نہیں ہے پوری دنیا میں. اور خود ہی پروڈکشن جتنی ہو جائے سیل ہو جاتی ہے. عام طور پر جتنی بھی آپ انوینٹری لے لیں، سیلیبل انوینٹری، وہ سیل نہیں ہوتی، آپ کے پاس ان ہینڈ رہتی ہے. اور وہ اس کو سیل کرنے کے لیے بڑی ایفرٹس کرنی پڑتی ہے، سیلز مین رکھنے پڑتے ہیں بڑی، اور سارا آدھے سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ مارکیٹ میں باؤنڈ ہو جاتا ہے. کریڈٹ سیل کرنی پڑتی ہے. بڑے ایشوز ہیں. کریڈٹ سیل جو بزنس کی آدھی ٹینشن وہی لے جاتی ہے. آدھی ٹینشن ہوتی ہے اگر بزنس کی کریڈٹ سیل ہو تو آدھی ٹینشن کریڈٹ سیل ہے. اس کی ریکوری کے ایشوز ہیں، بڑے مسائل ہیں. اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ پرسکون ہے، کوئی وہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ ان SOPs، ان ٹارگٹس پر محنت کریں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ. السلام علیکم.